اپنی کوشش سے۔ نفسیات کے ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر جن صلاحیتوں کا مالک ہے، عام طور پر وہ ان کا صرف 10% حصہ استعمال کرتا ہے۔ اس تحقیق کا ذکر کرتے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ولیم جیمز نے کہا، جو کچھ ہمیں بننا چاہیے وہ کچھ ہم بننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں دوسروں سے شکایت ہے کہ وہ ہمیں ہمارا حصہ نہیں دیتے، مگر سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ سے شکایت ہونی چاہیے کہ قدرت نے پیدائشی طور پر ہمارے لیے دنیا میں جو ترقیاں اور کامیابیاں مقدر کی تھیں، ہم اس کے مقابلے میں ایک بہت کم تر زندگی پر قانے ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے خود اپنی طرف دیکھے، کیونکہ انسان آپ ہی اپنا دوست بھی ہے اور آپ ہی اپنا دشمن بھی۔ آدمی کے باہر نہ اس کا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی اس کا دشمن۔ آدمی اپنی امکانیات کو استعمال کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے، اور جب وہ اپنی امکانیات کو استعمال نہ کرے تو اسی کا دوسرا نام ناکامی ہے۔ تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ کوششوں کا استعمال صحیح رخ پر ہو۔ غلط رخ پر کوشش کرنا اپنی قوتوں کو ضائع کرنے کے ہم معنی ہے۔ قدیم انسان کے نزدیک دولت مند بننے کی صورت صرف ایک تھی، وہ یہ کہ لوہے کو سونا بنایا جائے۔ وہ قیمتی چیز کے نام سے صرف سونے کو جانتا تھا۔ بے شمار لوگ ہزاروں سال تک لوہے کو سونا بنانے کی کوشش کرتے رہے، مگر ان کے حصے میں بالآخر اس کے سوا اور کچھ نہ آیا کہ اپنے وقت اور پیسے کو ضائع کریں اور پھر ایک دن حسرت کے ساتھ مر جائیں۔ مگر خدا کی دنیا میں ایک اور اس سے زیادہ بڑا امکان موجود تھا، اور وہ تھا لوہے کو مشین میں تبدیل کرنا۔ موجودہ زمانے میں مغربی قوتوں نے اس راز کو جانا اور اپنی محنتیں اس رخ پر لگا دیں۔ انہوں نے لوہے کو مشین میں تبدیل کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ بڑی مقدار میں دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک کے بعد دوسرا۔ پرل ہاربر امریکہ کی ایک بندرگاہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں یہاں امریکی بحریہ کا زبردست فوجی اڈہ قائم تھا۔ 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے اچانک پرل ہاربر پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ امریکہ کا جرم یہ تھا کہ وہ جاپان دشمن طاقتوں کے ہاتھ فوجی ہتھیار فروخت کرتا ہے، مگر جاپان کے اس جنگی اقدام نے مسئلے کو اور بڑھا دیا۔ اب امریکہ براہ راست جنگ میں شریک ہو گیا۔ اس کے بعد امریکہ، برطانیہ اور روس نے مل کر وہ فوجی محاذ قائم کیا جو تاریخ میں اتحادی طاقتوں کے نام سے مشہور ہے۔ اس فوجی اتحاد کا سب سے زیادہ نقصان جاپانیوں کے حصے میں آیا۔ امریکہ نے اگست 1945 میں جاپان کے 2 صنعتی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر تاریخ کے پہلے ایٹم بم گرائے۔ جاپان کے دونوں صنعتی مراکز بالکل برباد ہو گئے، اور اسی کے ساتھ جاپان کی فوجی طاقت بھی۔ پرل ہاربر پر بمباری کرنا بلا شبہ جاپان کی عظیم الشان فوجی غلطی تھی۔ اس اقدام نے غیر ضروری طور پر امریکہ کو جاپان کا دشمن بنا کر براہ راست اس کے خلاف کھڑا کر دیا۔ مگر جاپان ایک زندہ قوم تھی۔ اس نے ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی نہیں کی۔ اس نے نئے حالات کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ ہم آہنگی کا طریقہ اختیار کر لیا۔ جاپان کی اس عقل مندی نے اس کے لیے ایک نیا عظیم تر امکان کھول دیا۔ جنگی میدان میں اقدام کے مواقع نہ پا کر اس نے تعلیم اور صنعت کے میدان میں اپنی جدوجہد شروع کر دی۔ سیاسی اور فوجی اعتبار سے اس نے امریکہ کی بالادستی تسلیم کر لی اور دوسرے پرامن میدانوں میں اپنے آپ کو موڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 30 سال میں جاپان نے پہلے سے بھی زیادہ طاقتور حیثیت حاصل کر لی۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ایک مبصر نے لکھا ہے، یہ پرل ہاربر کے واقعے کا بڑا عجیب اختتام ہے، مگر تاریخ میں اس طرح سے راستہ نکال لینے کی بہت سی مثالیں ہیں، اور شاید پرل ہاربر ان میں سے ایک ہے۔ ہندوستان ٹائمز، نومبر 1981۔ ہر ناکامی کے بعد ایک نئی کامیابی کا امکان آدمی کے لیے موجود رہتا ہے، بشرط یہ کہ وہ نہ جھوٹی اکڑ دکھائے اور نہ بے فائدہ ماتم میں اپنا وقت ضائع کرے، بلکہ حالات کے مطابق اثر نو اپنی جدوجہد شروع کر دے۔ مواقع کا استعمال۔
امریکہ میں ان انتہائی بڑے بڑے تاجروں کا مطالعہ کیا گیا ہے جو ترقی کے بلند ترین مقام تک پہنچے ہیں۔ ان کی غیر معمولی ترقی کا راز کیا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں۔ بہت زیادہ محنت، کام کی اتنی دھن کہ بیوی بچے، چھٹی، تفریح، تمام چیزیں ثانوی بن جائیں، وغیرہ۔ تاہم ان کی بڑی بڑی ترقیوں میں جو چیز فیصلہ کن طور پر اہم ترین ہے وہ ایک تحقیق کرنے والے کے الفاظ میں یہ ہے کہ ایسے لوگ مواقع کو پہچاننے کے ماہر ہوتے ہیں۔ اپنی ترقی کے کسی بھی موقع کو فوراً استعمال کرنے سے وہ کبھی نہیں چوکتے۔ They are masterful opportunists, keenly alert to any chance for personal advancement۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑی ترقی مواقع کو عین وقت پر استعمال کرنے کا دوسرا نام ہے، خواہ یہ شعوری طور پر ہو یا اتفاقی طور پر۔ آدمی خواہ کسی بھی میدان میں ہو، اس کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، اور جب کوئی موافق موقع سامنے آئے تو فوراً اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ایک موقع ہمیشہ صرف ایک بار آتا ہے، وہ دوسری بار کبھی نہیں آتا۔ جس نے کسی موقع کو پہلی بار کھو دیا، اس نے گویا ہمیشہ کے لیے اسے کھو دیا۔ نئے مواقع بالکل چھپے ہوئے نہیں ہوتے، ان کا اندازہ بہت سے لوگوں کو ہو جاتا ہے، مگر آگے بڑھ کر ان کو استعمال کرنے والے ہمیشہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے مواقع کو استعمال کرنے میں ہمیشہ کچھ خطرے کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ ایک مستقبل کی چیز ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ امید اور اندیشہ دونوں ہی لگے ہوتے ہیں۔ جو لوگ کاہلی کرتے ہیں یا سوچ بچار میں رہتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ مستعدی دکھاتے ہیں اور خطرہ مول لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں۔ امکانات کو پہچانیے، کوئی موقع پیدا ہو تو فوراً اس کو استعمال کیجیے، آپ یقیناً بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ ہار میں جیت۔ دوسری عالمی جنگ 1939 تا 1945 میں ابتداً امریکہ براہ راست شامل نہ تھا، تاہم ہتھیار اور سامان کے ذریعے اس کی مدد برطانیہ اور اس کے ساتھیوں کی طاقت کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ جاپان نے امریکہ کے خلاف ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ اس نے 7 دسمبر 1941 کو اچانک امریکہ کے بحری اڈے پرل ہاربر پر شدید حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ تاہم امریکہ کی ہوائی طاقت بدستور محفوظ رہی۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ امریکہ میں ایٹم بم کی پہلی کھیپ زیر تکمیل تھی۔ چنانچہ اس کے مکمل ہوتے ہی امریکہ نے جاپان سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے، ورنہ اس کو برباد کر دیا جائے گا۔ جاپان کو امریکہ کی جدید قوت کا اندازہ نہ تھا، اس نے اس کو منظور نہیں کیا۔ چنانچہ 14 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے 2 صنعتی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے۔ ایک لمحے میں جاپان کی فوجی طاقت تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ جاپان نے مجبور ہو کر ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے فوراً بعد جنرل میکارتر امریکی فوجوں کے ساتھ جاپان میں اتر گئے۔ جاپان کے اوپر مکمل طور پر امریکہ کا فوجی قبضہ ہو گیا۔ جاپان اگرچہ خالص ہتھیار کے اعتبار سے شکست کھا چکا تھا، مگر جاپانیوں کے درمیان جنگی جنون بدستور باقی تھا۔ جاپانیوں کا جنگی جنون اس زمانے میں اتنا بڑا ہوا تھا کہ وہ اپنے جسم میں بم باندھ کر جہازوں کی چمنی میں کود جاتے تھے۔ اب جنرل میکارتر کے سامنے یہ سوال تھا کہ اس جنگی جنون کا خاتمہ کس طرح کیا جائے۔ جنرل میکارتر نے اس کا حل اس تدبیر میں تلاش کیا کہ جاپانیوں کے جذبے کو جنگ سے ہٹا کر معاشی سرگرمیوں کی طرف پھیر دیا جائے۔ ایک امریکی مبصر اینٹنی لوئس نے لکھا ہے، جب جاپان نے 40 سال پہلے ہتھیار ڈالے تو جنرل میکارتر نے نہ صرف جاپان پر فوجی قبضہ کر لیا، بلکہ اسی کے ساتھ ان کی مہم یہ تھی کہ وہ ملک کی ازسر نو تشکیل کریں۔ اگر اس وقت ان سے پوچھا جاتا کہ ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے تو میرا خیال ہے وہ یہ کہتے کہ جاپان کے جارح عوام کے جوش کو جنگ کے بجائے اقتصادی حوصلوں کی طرف موڑ دینا۔ ٹائمز آف انڈیا، 26 اگست 1985۔ اب جاپان کے لیے ایک صورت یہ تھی کہ وہ اپنے ذہن کو باقی رکھتا۔ اگر کھلے طور پر میدان جنگ میں لڑنے کے مواقع نہیں تھے تو خفیہ طریقے پر امریکہ کے خلاف اپنی مقابلہ آرائی کو جاری رکھتا۔ آخری درجے میں وہ اس کام کو کر سکتا تھا،
جس کا نمونہ ہندوستان کے مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے، یعنی اپنے مفروضہ حریف کے خلاف الفاظ کی بے فائدہ جنگ جاری رکھنا۔ مگر جاپان نے فاتح کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے فوراً اپنے عمل کا رخ بدل دیا۔ اس نے امریکہ سے براہ راست ٹکراؤ کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور اپنی تمام قوتوں کو سائنسی تعلیم اور ٹیکنیکل ترقی کے راستے میں لگا دیا۔ اس کا نتیجہ عظیم الشان کامیابی کی شکل میں برآمد ہوا۔ جاپان نے تیزی سے اقتصادی ترقی شروع کی۔ اس نے 1971 میں $6 بلین کا تجارتی سامان امریکہ بھیجا تھا۔ اس کے بعد جاپانی مصنوعات کی مقبولیت امریکہ میں بڑھتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ اندازے کے مطابق 1985 میں جاپان کے مقابلے میں امریکہ کا تجارتی خسارہ $45 بلین تک پہنچ جائے گا۔ ٹائمز آف انڈیا، 14 ستمبر 1985۔ نیوز ویک 12 اگست 1985 میں ایک رپورٹ بعنوان جاپان دا 40 ایئرز میریکل چھپی ہے۔ اس میں 1945 میں جاپان کی کامل بربادی کے 40 سال بعد اس کی غیر معمولی ترقی کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جاپانی قوم افسانوی پرندے کی طرح خود اپنی راکھ کے اندر سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ جاپان کو خود اپنے فاتح کے مقابلے میں یہ کامیابی اس لیے حاصل ہوئی کہ اس نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ حقیقت کا اعتراف ہی اس دنیا میں کامیابی کا واحد راز ہے، اگرچہ بہت سے نادان لوگ حقیقت کے انکار میں کامیابی کا راز تلاش کرنے لگتے ہیں۔ کامیابی کے لیے ایک تاجر سے پوچھا گیا کامیابی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، When you wake up in the morning, jump out of bed and shout, "Great! Another day!" Then you are a success. صبح کے وقت جب تم جاگو تو کود کر بستر سے نکلو اور چلا کر کہو، زبردست! ایک اور دن، تب تم کامیاب ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ رات کے بعد ایک نئی صبح کا طلوع ہونا عظیم ترین چیز ہے، کیونکہ وہ ہم کو کام کا ایک اور دن دیتا ہے۔ جس شخص کے اندر کام کا واقعی جذبہ ہو وہ ایسے ایک دن کو پا کر اچھل پڑے گا، اور جو شخص کام کا ایک دن پا کر اچھل پڑے وہی اس دنیا میں کوئی بڑا کام کر سکتا ہے۔ زمین پر رات اور دن کا باری باری آنا ساری معلوم کائنات میں ایک انوکھا واقعہ ہے، کیونکہ وسیع کائنات میں یا تو سورج جیسے ستارے ہیں جو آگ کے بہت بڑے الاؤ کی مانند ہیں، اور ان میں انسان جیسی زندگی ممکن نہیں۔ اس کے بعد جو سیارے یا سیارچے ہیں، مثلا مریخ یا چاند، ان کی گردش زمین کے برعکس صرف یک طرفہ ہے، یعنی وہ صرف اپنے مدار میں گھومتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ایک حصے پر مستقل رات اور ان کے دوسرے نصف حصے پر مستقل دن رہتا ہے۔ زمین وہ استثنائی کرہ ہے جو اپنے مدار پر گھومنے کے علاوہ اپنے محور پر بھی گھومتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس پر رات اور دن باری باری آتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حیرت انگیز انتظام ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ دن کے اوقات میں کام کرے اور رات کو اپنی تکان مٹائے۔ آدمی اگر اس پورے نظام پر غور کرے تو زمین پر رات کے بعد دن کا آنا اس کو اتنا عجیب معلوم ہوگا کہ صبح ہوتے ہی وہ واقعتاً بستر سے کود کر کھڑا ہو جائے گا اور خدا کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے اس کو کام کا قیمتی موقع عطا فرمایا۔ جو لوگ صبح کو ایک قیمتی نعمت سمجھیں، وہی لوگ اپنی صبح کو ایک نئے امکان کے طور پر استعمال کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کمی کی تلافی۔ کیسر ولیم دوم 1888 سے لے کر 1918 تک جرمنی کا بادشاہ تھا۔ اس کا بایاں بازو پیدائشی طور پر ناقص اور چھوٹا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے غیر معتدل مزاج کا سبب اس کا یہی عضویاتی نقص تھا۔ قیصر ولیم ہی کی غیر مدبرانہ سیاست کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم 1914 تا 1918 چھڑی۔ اس میں ایک طرف جرمنی اور اس کے ساتھی تھے اور دوسری طرف برطانیہ اور اس کے ساتھی۔ آخر کار جرمنی کو شکست ہوئی۔ اسی کے ساتھ ہی قیصر ولیم کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ قید یا قتل سے بچنے کے لیے اس نے اپنا ملک چھوڑ دیا۔ وہ نیدرلینڈ چلا گیا۔ وہاں وہ ڈوم میں خاموشی سے زندگی کے بقیہ دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ 4 جون 1941 کو 82 سال کی عمر میں مر گیا۔ پہلی جنگ عظیم سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے۔
قیصر ولیم دوم ایک سرکاری دورے پر سوئٹزرلینڈ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ سوئٹزرلینڈ اگرچہ ایک چھوٹا ملک ہے مگر اس کی فوج بہت منظم ہے۔ اس نے ملاقات کے دوران سوئٹزرلینڈ کے ایک فوجی سے مزاحیہ انداز میں کہا کہ جرمنی کی زبردست فوج جس کی تعداد تمہاری فوج سے دگنی ہو اگر تمہارے ملک پر حملہ کر دے تو تم کیا کرو گے؟ اعلیٰ تربیت یافتہ فوجی نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، سر ہمیں بس ایک کے بجائے 2 فائر کرنے پڑیں گے۔ سوئس فوجی کا یہ چھوٹا سا جملہ ایک بہت بڑی حقیقت کا اعلان ہے۔ وسائل اگر کم ہوں تو کارکردگی کی زیادتی سے آپ اس کی تلافی کر سکتے ہیں۔ آپ کی تعداد اگر فریق ثانی کی تعداد کا نصف ہے تو آپ دگنی محنت کا ثبوت دے کر زندگی کے میدان میں اس کے برابر ہو سکتے ہیں۔ زندگی کی جدوجہد میں کبھی کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور کوئی پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی غالب ہو جاتا ہے اور کوئی مغلوب، مگر اس دنیا کے امکانات اتنے زیادہ ہیں کہ کبھی کسی کے لیے حد نہیں آتی۔ یہاں ہر پچھڑے ہوئے کے لیے دوبارہ آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ آدمی زیادہ بڑی مقدار میں عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بربادی کے بعد بھی ایک انگریز عالم مسٹر آئینیز جاپان گئے۔ انہوں نے وہاں 11 سال رہ کر جاپانی زبان سیکھی اور گہرائی کے ساتھ جاپانی قوم کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مطالعے اور تحقیق کے نتائج 238 صفحات کی ایک کتاب میں شائع کیے جس کا نام ہے جاپان کی کہانی، دی اسٹوری آف جاپان۔ مصنف لکھتے ہیں، جاپانی قوم کی زندگی کو جس چیز نے سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ متاثر کیا وہ سیاست نہیں تھی بلکہ کونٹو کا عظیم زلزلہ تھا۔ 1 ستمبر 1923 کو زلزلے کے زبردست جھٹکوں نے مشرقی جاپان کو تہس نہس کر دیا جو کہ جاپان کا سب سے زیادہ آباد علاقہ تھا۔ دوسرا انسانی ساخت کا زلزلہ 1945 میں جاپان کی شکست تھی جبکہ 2 ایٹم بموں نے جاپان کے 2 انتہائی بڑے شہروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ زلزلے سے اگر تعمیر نو کا ذہن پیدا ہو تو زلزلہ ایک نئی ترقی کا زینہ بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس زلزلہ اگر صرف محرومی اور جھنجھلاہٹ کا احساس پیدا کرے تو اس کے بطن سے سیاسی چیخ و پکار وجود میں آتی ہے جو نتیجے کے اعتبار سے اتنا بے معنی ہے کہ اس سے زیادہ بے معنی کوئی چیز نہیں۔ کسی انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز عمل کا جذبہ ہے۔ آدمی کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس کے اندر کی تمام سوئی ہوئی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ وہ زیادہ بہتر طور پر سوچتا ہے، زیادہ کامیاب منصوبہ بناتا ہے اور زیادہ محنت کے ساتھ اپنے کام کی تکمیل میں لگ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جس آدمی کے اندر عمل کا جذبہ نہ ابھرے وہ اس طرح سست پڑا رہتا ہے جیسے کوئی مشین غیر متحرک حالت میں خاموش پڑی ہوئی ہو، اور تجربہ بتاتا ہے کہ اطمینان اور آسودگی کے حالات عام طور پر آدمی کی قوتوں کو سلاتے ہیں، وہ اس کے اندر بیداری پیدا نہیں کرتے۔ اس کے برعکس جب آدمی کی زندگی مشکلوں اور رکاوٹوں سے دوچار ہو تو اس کے اندر چھپی ہوئی قوتوں کو جھٹکا لگتا ہے۔ اس کی صلاحیتیں اس طرح جاگ اٹھتی ہیں جیسے کوئی آدمی بے خبر سو رہا ہو اور اس کے اوپر ایک پتھر گر پڑے۔ تاہم یہ فائدہ کسی کو اپنے آپ نہیں مل جاتا۔ ہر معاملے میں ایک ابتدائی حصہ آدمی کو خود ادا کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی آدمی کی زندگی میں کوئی بربادی کا واقعہ پیش آئے تو وہ اس کو 2 امکانات کے درمیان کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ یا تو اس سے یہ سبق لے کہ اس کو اثر نو متحرک ہو کر اپنی نئی تعمیر کرنی ہے، یا اس سے مایوسی اور شکایت کی غذا لے کر سرد آہیں بھرتا رہے۔ ابتدائی مرحلے میں آدمی دونوں میں سے جس رجحان کو اپناتا ہے اسی رخ پر اس کی پوری زندگی چل پڑتی ہے، اسی کے مطابق اس کی اندرونی صلاحیتیں اپنا عمل کرنے لگتی ہیں۔ جب بھی آدمی کی زندگی میں کوئی حادثہ پیش آئے تو اس کو حادثے کو دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ مستقبل کے کسی بھی نتیجے کا سارا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ آدمی حالات کے مقابلے میں کس قسم کے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ تعمیر نو کا جذبہ پیدا ہو تو یہ مثبت رد عمل ہے جو لازماً کامیابی تک پہنچاتا ہے، اور اگر احتجاج اور شکایت کا ذہن ابھرے تو یہ منفی رد عمل ہے جس کا آخری انجام مزید بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔ تم غریب نہیں دولت مند ہو۔ بابا پیسہ دے، فقیر نے آواز لگائی۔ سننے والے نے دیکھا
تو وہ ہاتھ پاؤں کا درست معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے کہا تم کو پیسہ کیوں دیا جائے؟ فقیر بولا میں غریب آدمی ہوں۔ آدمی نے کہا نہیں تم غریب نہیں ہو، تم بہت دولت مند ہو۔ فقیر نے کہا بابو جی مذاق نہ کیجیے، میرے پاس دولت کہاں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو بالکل غریب ہوں۔ آدمی نے کہا اچھا تمہارے پاس جو کچھ ہے مجھے دے دو، میں اس کے بدلے تم کو 50,000 روپے دیتا ہوں۔ فقیر نے اپنی جھولی کندھے سے اتاری اور کہا میرے پاس تو بس یہی ہے، اس کو آپ لے لیجئے۔ آدمی نے کہا نہیں تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، تمہارے پاس 2 پاؤں ہیں، 1 پاؤں مجھ کو دے دو اور مجھ سے 10,000 روپے لے لو۔ فقیر نے دینے سے انکار کیا۔ اب آدمی نے کہا اچھا تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں، 1 ہاتھ مجھ کو دے دو اور مجھ سے 20,000 روپے لے لو۔ فقیر نے دوبارہ دینے سے انکار کیا۔ آدمی نے کہا اچھا تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں، 1 آنکھ تم مجھ کو دے دو اور مجھ سے 20,000 روپے لے لو۔ فقیر نے اب بھی دینے سے انکار کیا۔ آدمی نے کہا دیکھو تمہارے پاس 2 پاؤں، 2 ہاتھ اور 2 آنکھیں ہیں، میں نے صرف ایک کے دام لگائے تو 50,000 روپے ہو گئے۔ اگر دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ اور دونوں آنکھوں کا دام لگایا جائے تو ان کی قیمت 1,00,000 روپے ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہارے پاس جسم ہے جس میں بے شمار چیزیں ہیں، اس کی صرف 3 چیزوں کا دام بھی کم سے کم 1,00,000 روپیہ ہے۔ پھر تم غریب کیسے ہو؟ تم تو بہت بڑے دولت مند ہو۔ تم بھیک مانگنا چھوڑ دو اور اپنی اس قیمتی دولت کو استعمال کرو، تم سے زیادہ کامیاب دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ عام حالات میں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، البتہ کوئی چیز نہ رہے تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسی قیمتی تھی۔ جیمز ٹامس دہلی کا ایک مشین آپریٹر ہے، اس کی عمر 34 سال ہے۔ بیماری کی وجہ سے اس کے دونوں گردے خراب ہو گئے۔ اس نے آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کے لیے زندگی کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ کسی شخص سے ایک گردہ بطور عطیہ حاصل کرے۔ گردہ ایک خالص قدرتی پیداوار ہے، کسی انسانی کارخانے میں کھرب روپیہ خرچ کر کے بھی گردہ بنایا نہیں جا سکتا۔ تاہم یہ قیمتی گردہ اگر کوئی شخص بطور عطیہ دے دے تو ڈاکٹرز کی فیس اور سرجری کے اخراجات چھوڑنے کے بعد بھی جیمز ٹامس کو 45,000 روپے درکار تھے تاکہ یہ گردہ اس کے جسم میں نصب کیا جا سکے۔ ٹائمز آف انڈیا 10 جنوری 1980۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے پاس کچھ نہ ہو تب بھی اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ جسم اور یہ دماغ جو ہم کو ملا ہوا ہے، یہ تمام قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آدمی اگر اپنے جسم اور دماغ کی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کرے تو وہ دنیا کی ہر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی چیز اس کے لیے ناممکن نہیں۔ اگر آپ کے پاس ہاتھ ہے جس سے آپ پکڑیں اور پاؤں ہے جس سے آپ چلیں، آپ کے پاس آنکھ ہے جس سے آپ دیکھیں اور زبان ہے جس سے آپ بولیں، تو گویا آپ کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے دنیا کی تمام چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کوئی چیز بھی ان کے دائرے سے باہر نہیں۔ کمزوری نعمت ثابت ہوئی۔ گاندھی جی اپنی کتاب تلاش حق مائی ایکسپیریمنٹس ود ٹروتھ میں لکھتے ہیں کہ وہ پیدائشی طور پر شرمیلے تھے۔ ان کا یہ مزاج بہت عرصے تک باقی رہا۔ جب وہ تعلیم کے لیے لندن میں تھے تو وہ ایک ویجیٹیرین سوسائٹی کے ممبر بن گئے۔ ایک بار انہیں سوسائٹی کی میٹنگ میں تقریر کے لیے کہا گیا۔ وہ کھڑے ہوئے مگر کچھ بول نہ سکے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے خیالات کو کس طرح ظاہر کریں۔ بالآخر وہ شکریہ کے چند کلمات کہہ کر بیٹھ گئے۔ ایک اور موقع پر ان کو مدعو کیا گیا کہ وہ سبزی خوری کے بارے میں اپنے خیالات ظاہر کریں۔ اس بار انہوں نے اپنے خیالات ایک کاغذ پر لکھ لیے، مگر جب وہ کھڑے ہوئے تو وہ اپنا لکھا ہوا بھی نہ پڑھ سکے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ایک شخص نے مدد کی اور ان کی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کر سنایا۔ گاندھی جی نے وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد بمبئی میں پریکٹس شروع کی، مگر یہاں بھی ان کا شرمیلا پن ان کے لیے رکاوٹ بن گیا۔ پہلا کیس لے کر جب وہ جج کے سامنے کھڑے ہوئے تو حال یہ ہوا کہ ان کا دل بیٹھنے لگا اور وہ کچھ نہ بول سکے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے موکل سے کہا کہ میں تمہارے کیس کی وکالت نہیں کر سکتا، تم کوئی دوسرا وکیل تلاش کر لو۔ بظاہر یہ سب کمی کی باتیں ہیں، مگر گاندھی جی لکھتے ہیں کہ یہ کمیاں بعد میں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوئیں۔
اس سلسلے میں ان کے الفاظ یہ ہیں: My hesitancy in speech, which was once an annoyance, is now a pleasure. Its greatest benefit has been that it has taught me the economy of words. I have naturally formed the habit of restraining my thoughts, and I can now give myself a certificate that a thoughtless word hardly ever escapes my tongue or pen. بولنے میں میری یہ ہچکچاہٹ جو کبھی مجھے تکلیف دہ معلوم ہوتی تھی، اب میرے لیے ایک مسرت ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مجھے مختصر الفاظ میں بولنا سکھایا۔ میرے اندر فطری طور پر یہ عادت پیدا ہو گئی کہ میں اپنے خیالات پر قابو رکھوں۔ اب میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بمشکل ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لا یعنی لفظ میری زبان یا قلم سے نکلے۔ گاندھی جی اپنی اس خصوصیت میں مشہور ہیں کہ وہ بہت سوچی سمجھی بات بولتے تھے اور سادہ اور مختصر الفاظ میں کلام کرتے تھے، مگر یہ امتیازی خصوصیت ان کو صرف ایک غیر امتیازی خصوصیت کے ذریعے حاصل ہوئی، وہ یہ کہ وہ اپنے بڑھے ہوئے شرمیلے پن کی وجہ سے ابتداً لوگوں کے سامنے بول ہی نہیں پاتے تھے۔ سڑک کی مرمت ہو رہی ہو تو سڑک کے درمیان ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے سڑک بند ہے، مگر اس کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ سرے سے راستہ بند ہو گیا ہے اور اب آنے جانے والے اپنی گاڑی روک کر کھڑے ہو جائیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ سامنے کی سڑک بند ہے۔ ہر شخص کو اس قسم کے بورڈ کے معنی معلوم ہے، چنانچہ سواریاں جب وہاں پہنچ کر بورڈ کو دیکھتی ہیں تو وہ ایک لمحے کے لیے نہیں رکتی، وہ دائیں بائیں گھوم کر اپنا راستہ نکال لیتی ہیں اور آگے جا کر دوبارہ سڑک پکڑ لیتی ہیں، اور اگر کسی وجہ سے دائیں بائیں راستہ نہ ہو تب بھی سواریوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اطراف کی سڑکوں سے اپنا سفر جاری رکھتی ہیں۔ کچھ دور آگے جا کر دوبارہ انہیں اصل سڑک مل جاتی ہے اور اس پر اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے وہ منزل پر پہنچ جاتی ہیں۔ اس طرح کچھ منٹس کی تاخیر تو ضرور ہو سکتی ہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ان کا سفر رک جائے یا وہ منزل پر پہنچنے میں ناکام رہیں۔ یہی صورت زندگی کے سفر کی بھی ہے۔ زندگی کی جد و جہد میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کا راستہ بند ہے، مگر اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ سامنے کا راستہ بند ہے، نہ کہ ہر طرف کا راستہ بند۔ جب بھی ایک راستہ بند ہو تو دوسرے بہت سے راستے کھلے ہوئے ہوں گے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے سامنے سڑک بند ہے کا بورڈ دیکھ کر رک نہ جائے، بلکہ دوسرے راستے تلاش کر کے اپنا سفر جاری رکھے۔ ایک میدان میں مواقع نہ ہو تو دوسرے میدان میں اپنے لیے مواقع کار تلاش کر لیجئے۔ حریف سے براہ راست مقابلہ ممکن نہ ہو تو بالواسطہ مقابلے کا طریقہ اختیار کیجئے۔ آگے کی صف میں آپ کو جگہ نہ مل رہی ہو تو پیچھے کی صف میں اپنے لیے جگہ حاصل کر لیجئے۔ ٹکراؤ کے ذریعے مسئلہ حل ہوتا نظر نہ آتا ہو تو مصالحت کے ذریعے مسئلے کے حل کی صورت نکال لیجئے۔ دوسروں کا ساتھ حاصل نہ ہو رہا ہو تو تنہا اپنے کام کا آغاز کر دیجئے۔ چھت کی تعمیر کا سامان نہ ہو تو بنیاد کی تعمیر میں اپنے آپ کو لگا دیجئے۔ بندوں سے ملتا ہوا نظر نہ آتا ہو تو خدا سے پانے کی کوشش کیجئے۔ ہر بند سڑک کے پاس ایک کھلی سڑک بھی ہوتی ہے، مگر اس کو وہی لوگ پاتے ہیں جو آنکھ والے ہوں۔ افسوس نہ کیجیے۔ امریکہ کے ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آدمی سب سے زیادہ جس چیز میں اپنا وقت برباد کرتا ہے وہ افسوس ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بیشتر لوگ ماضی کی تلخ یادوں میں گھرے رہتے ہیں۔ وہ یہ سوچ سوچ کر کوڑتے رہتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو میرا جو کام بگڑ گیا تھا وہ نہ بگڑتا، اگر میں نے یہ تدبیر کی ہوتی تو میں نقصان سے بچ جاتا، وغیرہ۔ اس قسم کے احساسات میں جینا اپنے وقت اور قوتوں کو ضائع کرنا ہے۔ گزرا ہوا موقع دوبارہ واپس نہیں آتا، پھر اس کا افسوس کیوں کیا جائے؟ مذکورہ ڈاکٹر کے الفاظ میں بہترین بات یہ ہے کہ ہر ایسے موقع پر آپ یہ کہیں کہ اگلی بار میں اس کام کو دوسرے ڈھنگ سے کروں گا۔
نیکسٹ ٹائم آئی ول ڈو اٹ ڈفرینٹلی. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ گزرے ہوئے معاملے کو بھول جائیں گے. آپ کی توجہ جو اس سے پہلے ماضی کی بے فائدہ یاد میں لگی ہوئی تھی وہ مستقبل کے متعلق غور و فکر اور منصوبہ بندی میں لگ جائے گی. ریڈرز ڈائجسٹ ستمبر 1981. اس کا نقد فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ افسوس اور کڑھن میں اپنی قوتیں ضائع کرنے سے بچ جائیں گے. جو چیز اس سے پہلے آپ کے لیے صرف تلخ یاد بنی ہوئی تھی وہ آپ کے لیے ایک قیمتی تجربے کی حیثیت اختیار کر لے گی. ایک ایسا تجربہ جس میں مستقبل کے لیے سبق ہے، جس میں آئندہ کے لیے نئی روشنی ہے. افسوس یا غم بیشتر حالات میں یا ماضی کے لیے ہوتے ہیں یا مستقبل کے لیے. آدمی یا تو کسی گزرے ہوئے نقصان کا افسوس کرتا رہتا ہے یا ایسے واقعے کا غم جس کے متعلق اسے اندیشہ ہو کہ وہ آئندہ پیش آئے گا. مگر یہ دونوں ہی غیر ضروری ہیں. جو نقصان ہو چکا وہ ہو چکا، اب وہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں، پھر اس کا غم کرنے سے کیا فائدہ. اور جس واقعے کا اندیشہ ہے وہ بہرحال ایک امکانی چیز ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس خطرے کا اندیشہ کرے وہ عین اس کے اندیشے کے مطابق پیش آ جائے. ناکامی زینہ بن گئی. اسپینسرز مدراس شہر کی ایک بہت مشہور دکان ہے. ایک بار آگ نے اس دکان کو برباد کر دیا، مگر اس نے بہت جلد اپنی تجارت دوبارہ بحال کر لی. اس طرح کہ اس نے اپنی دکان کے سامنے ایک تختہ لگا دیا جس پر لکھا ہوا تھا، یقین جانیے ہماری دکان آج واحد دکان ہے جہاں صرف تازہ مال موجود ہے. یو بیٹ ours is the only store today with nothing but fresh stock. یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی بربادی سے دوچار ہونے کے بعد اگر اپنی عقل کو نہ کھوئے تو وہ نہ صرف دوبارہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے بلکہ اپنی ناکامی کو اپنے لیے نئی کامیابی کا زینہ بنا سکتا ہے. مدراس کی مذکورہ دکان آگ سے جل کر تباہ ہو گئی تھی. بظاہر یہ بربادی کا واقعہ تھا، مگر اس واقعے کو دکاندار نے زینے کے طور پر استعمال کیا. دکان کی آگ میں جل جانے کے معنی یہ ہیں کہ پچھلا سامان جو دکان میں تھا سب ختم ہو چکا ہے. اب دکاندار نے فوراً نیا سامان لا کر دکان میں رکھ دیا اور پھر خریدار کی اس نفسیات کو استعمال کیا کہ وہ ہمیشہ تازہ بنا ہوا مال پسند کرتا ہے. اس نے جب مذکورہ اعلان کیا تو عوام نے فوراً اس کو صحیح سمجھ لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دکان آگ میں جل کر تباہ ہو چکی ہے. انہوں نے یقین کر لیا کہ اس کا سب سامان بالکل نیا ہے اور خریداری کے لیے ٹوٹ پڑے. گزرے ہوئے نقصان کو اس نے بہت جلد زیادہ بکری کے ذریعے حاصل کر لیا. اس دنیا میں اس وقت بھی ایک نیا امکان چھپا ہوا موجود ہوتا ہے جبکہ آدمی کا اثاثہ جل کر راکھ ہو گیا ہو. آدمی کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی مایوس نہ ہو. بربادی سے دوچار ہونے کے بعد فوراً ہی وہ اپنی عقل کو نئی راہ کی تلاش میں لگا دے. وہ پائے گا کہ جہاں اس کے لیے ایک امکان ختم ہوا تھا وہیں دوسرا زیادہ بہتر امکان اس کا انتظار کر رہا ہے. جہاں ایک تاریخ ختم ہوئی تھی وہیں اس کے لیے ایک نئی تاریخ شروع ہو گئی. سمجھدار کون؟ ڈیل کارنیگی نے کہا ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز کامیابیوں سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے. ہر بے وقوف آدمی ایسا کر سکتا ہے. حقیقی معنوں میں اہم چیز یہ ہے کہ تم اپنے نقصانات سے فائدہ اٹھاؤ. اس دوسرے کام کے لیے ذہانت درکار ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک سمجھدار اور ایک بے وقوف کے درمیان فرق کرتی ہے. The most important thing in life is not to capitalize on your gains. Any fool can do that. The really important thing is to profit from your losses. That requires intelligence, and it makes the difference between a man of sense and a fool. اس دنیا میں اتفاقاً ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صرف کامیابیوں کے درمیان ہو اور اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی کام نہ ہو کہ وہ بس کامیابیوں سے بے روک ٹوک فائدہ اٹھاتا رہے. بیشتر حالات میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مشکلوں اور نقصانات کے درمیان پاتا ہے اور اس کو مشکلوں اور نقصانات سے گزرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچنا پڑتا ہے. اس دنیا میں صرف وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اس ہوش مندی کا ثبوت دیں کہ وہ ناموافق حالات کی شکایت کرنے کے بجائے ناموافق حالات کا استقبال کرنا جانتے ہیں، جو مشکلوں کے خلاف فریاد کرنے کے بجائے مشکلوں کو حل کرنے کی تدبیر کرتے ہیں.
نقصان سے فائدہ اٹھانا، یہی واحد خصوصیت ہے جو اس دنیا میں کسی کو کامیاب کرتی ہے۔ کوئی فرد ہو یا کوئی قوم، دونوں کو اس دنیا میں اسی ایک امتحان میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں کامیاب وہ نہیں ہے جس کو مشکلیں پیش نہ آئیں۔ یہاں کامیاب وہی ہے جو مشکلوں کے باوجود کامیاب ہو سکے۔ یہاں منزل پر وہ پہنچتا ہے جو راستے کی دشواریوں کے باوجود اپنا سفر طے کر سکے۔ تاریخ سازی۔ بی ٹکمین کا قول ہے کہ تاریخ غلط اندازے کا ظہور ہے۔ ہسٹری از دی انفولڈنگ آف مس کیلکولیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حال کے اعتبار سے مبصرین تاریخ کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں، مگر حال جب مستقبل بنتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندازے بالکل غلط تھے۔ مستقبل اکثر حالات میں اس سے مختلف صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو ابتدائی طور پر سمجھنے والوں نے اس کے بارے میں سمجھا تھا۔ مثال کے طور پر 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ اس وقت قریش کے تمام لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں نے خود اپنے خاتمے کے کاغذ پر دستخط کر دیے ہیں، مگر بعد کے سالوں نے بتایا کہ اس بظاہر ہار میں فتح کا عظیم مستقبل چھپا ہوا تھا۔ موجودہ زمانے میں 1945 میں جب امریکہ کے جنگی جہاز فضا میں چنگھاڑتے ہوئے جاپان پر ایٹم بم گرانے کے لیے روانہ ہوئے تو امریکہ کا اندازہ یہی تھا کہ وہ جاپان کو ہمیشہ کے لیے راکھ کا ڈھیر بنا رہا ہے۔ مگر اس واقعے کے 40 سال بعد لوگوں نے دیکھا کہ جاپان دنیا کی سب سے بڑی صنعتی طاقت بن کر ابھرا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ کو بنانے والا خود انسان نہیں، یہ دراصل خدا ہے جو انسانی تاریخ کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی ایک یا دوسری صورت دیتا ہے۔ تاریخ کی صورت گری کا فیصلہ غیب سے ہوتا ہے، نہ کہ ظاہری احوال سے۔ تاریخ کے اس مطالعے میں ان لوگوں کے لیے تسلی کا سامان ہے جن کے متعلق دنیا کے مبصرین سمجھ لیں کہ وہ بجھ چکے ہیں یا ان کو مٹایا جا چکا ہے، کیونکہ واقعات بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں بظاہر بجھی ہوئی راکھ سے شرارے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک مٹی ہوئی شے دوبارہ زندہ اور طاقتور بن کر زمین پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہاں بظاہر ختم شدہ طاقت اسپینٹ فورس اثر نو زندہ طاقت بن جاتی ہے۔ ظاہری حالات سے کبھی مایوس نہ ہوں، عین ممکن ہے کہ تاریخ اگلا ورق الٹے تو ایسا انجام سامنے آئے جو ظاہری حالات سے بالکل مختلف ہو۔ کوئی چیز مشکل نہیں۔ ہیرا ہماری تمام معلوم دھاتوں میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ہیرے سے زیادہ سخت نہیں ہوتی۔ شیشے کا فریم بنانے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قلم کی صورت میں ایک چیز شیشے کے تختے پر گزارتا ہے اور شیشہ کٹ کر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس قلم میں ہیرے کا ٹکڑا لگا ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ ہیرا انتہائی سخت چیز ہے، خواہ وہ قدرتی ہو یا مصنوعی۔ تمام دوسری معدنیات کے برعکس ہیرے پر کسی قسم کا ایسڈ یعنی تیزاب اثر نہیں کرتا۔ آپ ہیرے کو خواہ کسی بھی تیزاب میں ڈالیں، وہ ویسا کا ویسا باقی رہے گا، مگر اسی سخت ترین ہیرے کو اگر ہوا کی موجودگی میں خوب گرم کیا جائے تو وہ ایک بے رنگ گیس بن کر اڑ جائے گا، اور یہ گیس کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگی۔ اسی طرح ہر چیز کا ایک توڑ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی مشکل کا مقابلہ وہاں کریں جہاں وہ اپنی سخت ترین حیثیت رکھتی ہے تو ممکن ہے کہ آپ کی کوشش کامیاب نہ ہو، مگر کسی دوسرے مقام سے آپ کی یہی کوشش انتہائی حد تک نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ جب بھی آپ کا مقابلہ کسی مشکل سے پیش آئے تو سب سے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ اس کا کمزور مقام کون سا ہے، اور جو اس کا کمزور مقام ہو وہیں سے اپنی جدوجہد شروع کر دیجئے۔ ایک چیز کسی اعتبار سے ناقابل شکست ہو سکتی ہے، مگر وہی چیز دوسرے اعتبار سے آپ کے لیے موم ثابت ہوگی۔ ایک شخص جس کو آپ کڑوے بول سے اپنا موافق نہ بنا سکے، اس کو آپ میٹھے بول سے اپنا موافق بنا سکتے ہیں۔ اپنے جس حریف کو آپ لڑائی کے ذریعے دبانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اس کو آپ اخلاق اور شرافت کے ذریعے دبانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک ماحول جہاں آپ مطالبے اور احتجاج کے ذریعے اپنا مقام حاصل نہ کر سکے، وہاں آپ محنت اور لیاقت کے ذریعے اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ہیرا تیزاب کے لیے سخت ہے،
مگر وہ آنچ کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ ایک آدمی اگر ایک اعتبار سے سخت نظر آئے تو اس کو ہمیشہ کے لیے سخت نہ سمجھ لیجئے۔ اگر وہ ایک اعتبار سے سخت ہے تو دوسرے اعتبار سے نرم بھی ہو سکتا ہے۔ ہر چیز کا یہ حال ہے کہ وہ کسی اعتبار سے سخت ہے اور کسی اعتبار سے نرم۔ ایک شخص ایک انداز سے معاملہ کرنے میں بے لچک نظر آتا ہے، مگر وہی دوسرے انداز سے معاملہ کرنے میں ہر شرط پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو جاننے میں زندگی کی تمام کامیابیوں کا راز چھپا ہوا ہے۔